نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 106 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. میں امید کرتی ہوں کہ پچھلی ریکارڈنگ آپ سن چکے ہوں گے، کیونکہ اس میں میں نے ایک طویل واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جو کہ ان آیات کا شان نزول ہے. اس کا جاننا بہت ضروری ہے، آپ کو اندازہ ہو. نہیں تو آپ پہلے اسے سن لیجئے. تو اب آج کی آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اس کا ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ جو حمایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تو اس کی بخشش طلب کیجیے. اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو یعنی بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کی جو حمایت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے. تو پہلا تو یہ معنی ہے، زیادہ مفسرین نے یہی کیا ہے، اور دوسرا میں نے آپ سے وہ بھی شیئر کر دیا. یہ جو زیادہ مفسرین نے یہی شیئر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت بخشش طلب کیجیے. اور اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں. ہاں، اگر کوئی فریق دھوکے سے، فریب سے، اپنی چرب زبانی سے، عدالت یا حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا تو وہ صاحب حق نہ ہوگا، اور ایسے فیصلے کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اور ان کے قاضی اگر ظاہری جو گواہیاں ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا ظاہر پابند ہے. اس لحاظ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاری کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن آپ کی شان، آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ جو خیال، کوئی سوچ آئی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ایک اعلیٰ درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو بخشش طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ غلط سوچ آپ کے ذہن میں راہ پانے لگی تھی. تو باقی یہاں پر میں ایک آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں. ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں وہ تیز ترار ہو، ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو. اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. صحیح بخاری 2458. تو یہ تھی آج کی آیت کریمہ، اور اس کے دونوں معنی ایک بار میں پھر آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. زیادہ تر مفسرین کے نزدیک کہ جو حمایت آپ سے غلطی سے ہو گئی، جو جو, جو مجرم تھے ان کی، ٹھیک ہے، اور تو اس کی مغفرت بخشش اللہ سے طلب کیجیے. اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. لیکن پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ مفسرین نے اور ان کے نزدیک وہی ہے، اور وہ میں نے اس کی آپ سے شیئر کر دی. اس کے تقریباً ہر پہلو کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ کرنا جائز نہیں، لیکن ہاں ظاہر ہے انسان
جو سامنے والے جس طرح جو بھی گواہیاں شہادتیں اور جو اپنی چرب زبانی کی بنیاد پہ اگر کوئی دلیل لے آتے ہیں اور کوئی حاکم اس طرح فیصلہ کر دیتا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیصلہ کر بھی دیتے تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بشری تقاضے کے تحت اس میں کوئی آپ کا قصور نہ ہوتا، لیکن اس کے سارے پہلو اس آیت کریمہ کے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔